اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 17 پارے کا آغاز قرآن کی سورہ انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کا شکار ہو کر منہ موڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں علامہ ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل علم کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، اس کو صحیح کر دو ڈسٹرب کرے گا بار بار۔ پہلا قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس روئے زمین پر آخری امت ہے، اور آخری امت ہونے کی وجہ سے قیامت کا وقوع اس امت کے لوگوں کے اوپر ہوگا۔ اس مناسبت سے قیامت یہ قریب ہے، اور شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہتے ہوئے آپ نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو ملا دیا اور یہ کہا کہ میں اور قیامت اس طرح بالکل قریب بھیجے گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت بالکل ساتھ ساتھ ہے، آپ کی امت میں قیامت کا وقوع ہوگا۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حساب و کتاب کا یہ وقت قریب آ گیا۔ ایک قول یہ نقل کیا، دوسرا قول یہ نقل کیا انہوں نے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور اپنی عمر کے لمحات کو گزار کر اپنی موت تک جا پہنچتا ہے، تو اس کا اپنی موت تک پہنچنا یہ اس طرح ہے کہ قیامت بالکل اس کے قریب ہے، یعنی کہ ایک مومن بندے کی موت ہی اصل میں اس کی قیامت ہے۔ جیسا کہ سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جس آدمی کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ موت انسان کے جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، لہذا اس مناسبت سے موت کا جوتی کے تسمے سے قریب ہونا یا کسی انسان کا موت کے گھاٹ اتر جانا یہ حقیقت میں اس کی قیامت ہے۔ مرنے کے بعد جو جزا اور سزا کے معاملات شروع ہوں گے وہاں سے اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے، اسے قیامت صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا تو 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ قیامت اس امت سے بالکل قریب ہے، اور دوسرے یہ کہ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے۔ تو اس مناسبت سے ہم نے زندگی کا جتنا حصہ اس دنیا میں گزار دیا تو اتنا ہم اپنی قیامت سے قریب ہو گئے، اور ہم اب اپنے نیک عمل یا اپنے برے عمل کے ساتھ اللہ کی طرف یا اپنی قیامت کی طرف، اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن مجید کے اندر اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ حساب و کتاب کا جو وقت ہے وہ قریب آ گیا، مگر لوگ ہیں کہ وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ آپ غور کیجئے، مسلمانوں کے یہاں جتنے بھی داخلی مسائل ہیں، ان داخلی مسائل کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا کوئی سبب اگر ہو سکتا ہے تو غافل ہو جانا ہے، غفلت ہے۔ جیسا کہ آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں اگر مسلمان کوئی نوجوان ہے یا گھر کے لوگ ہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو کیا وجہ ہے؟ نماز نہیں پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ غفلت ہے۔ ہمارے یہاں
جو دین کا، دعوت کا، تبلیغ کا، اصلاح کا، درس کا جو کام ہونا چاہیے وہ ہمارے یہاں لوگوں میں اس کا جذبہ، اس کا اتنا شوق اور وہ سب چیزیں لوگوں میں نہیں پائی جاتی. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے. ایسے ہی آپ غور کیجئے کہ مسلمانوں کے یہاں جو یہ لوگ مسلمان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ عشق معاشقہ کر کے اپنے دین کا، ضمیر کا، ایمان کا، قوم و ملت کی عزت کا سودا کر رہی ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اپنے عقیدے کے تئیں غفلت کا شکار ہے. تو مسلمانوں کے جتنے بھی داخلی اندرونی مسائل ہیں ان تمام مسائل کا کوئی اگر بڑا سبب ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ غافل ہو جانا ہے. مسلمان اپنے دین سے، اپنے منہج سے، اپنے عقیدے سے، اپنی اصلاحی کاوشوں اور کوششوں سے اور شریعت کی تعلیمات سے مسلمان غافل ہیں. ان کا غافل ہو جانا یا غفلت کا شکار ہونا یہ انتہائی نقصان کی بات ہے. اور ہمارا دین سے غافل ہو جانا یہ دنیا اور آخرت میں جو سزائیں متعین یا مقرر ہیں ان سزاؤں کے کئی اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہمارا غافل ہو جانا ہے. اس سلسلے میں نے شیخ صالح المنجد حفظہ اللہ کی ایک کتاب جو انہوں نے کئی رسالے اس طرح کے عناوین سے لکھے ہیں، کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں. کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں اسے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھا جائے. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے جو انہوں نے بیان کی ہے غفلت کے بارے میں کہ غفلت کی 2 قسمیں ہیں. ایک غفلت وہ ہے جو محمود ہے، اللہ کے یہاں وہ غفلت پسندیدہ ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے قرآن مجید کی جو آیت ذکر کی ہے الغافلات المؤمنات والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ مومنہ عورتیں جو پاک دامن ہیں اور وہ بھولی بھالی ہیں. تو الغافلات ایسی خواتین جو اپنے آپ کو برائی اور فحاشی سے دور رکھتی ہیں. ان بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ مان لیتے ہیں. تو یہ ایسی غفلت ہے جو عورتوں کی گناہوں سے دوری کی غفلت ہے کہ وہ برائی اور فحاشی کے راستوں پر نہیں جانا چاہتی. یہ ایسی غفلت ہے جو اسلامی شریعت میں پسندیدہ ہے کہ ہم اور آپ گناہوں سے غافل ہو جائیں اور گناہ سے دور بھاگیں اور گناہ کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہو جائیں. یہ پسندیدہ غفلت ہے. دوسری غفلت کی دوسری قسم بیان کی غفلت عارضہ. اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ غفلت عارضہ جو ہے وقتی طور پر انسان کے دل پر غفلت چھا جاتی ہے. جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت نیک ہوتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور نفلی روزہ بھی رکھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کے دل پر بھی بادل آ جاتے ہیں گناہوں کے اور ان کے ایمان میں بھی کمی آ جاتی ہے. لہذا یہ جب ان کے ایمان میں کمی آتی ہے تو ایمان میں کمی یہ غفلت کی وجہ سے آتی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے یا خاص موقع سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نیک لوگ ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت ذکر کی ہے کہ ان الذین اتقوا، جب وہ نیک لوگوں پر غفلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم، کہ جو لوگ تقوی شعار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس کا خوف و خشیت رکھنے والے خدا ترس لوگ ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی جانب سے ان کے اوپر کوئی خطرہ آتا ہے تو تذکروا، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، غفلت سے فوراً باہر نکل جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، اور یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہیں یا ہم نیکی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ہم جو نیکیاں پہلے کرتے تھے اب آگے چلنے کے بعد ان نیکیوں میں کمی آ رہی ہے، تو یکایک وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں. اور اس غفلت اور اس کوتاہی کے سلسلے میں علامہ شیخ ناصر سعدی نے اور دوسرے علامہ قرطبی نے ذکر کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ چوکنا ہو کر فوراً اللہ تعالیٰ کے یہاں استغفار کرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اسی لیے کثرت سے استغفار کرتے تھے. تو کثرت سے استغفار کرنا یہ ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اس کو نیکی کے راستے پر لے کر آتا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، تقوی شعار لوگ ہیں،
اگر وہ کسی وجہ سے دین سے کچھ دور ہونے لگتے ہیں تو فوراً وہ اس خطرے کو جان لیتے ہیں، اس خطرے کو پہچان لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، بات یاد آئی کہ کسی مسلمان کے فتنے میں واقع ہونے کی کیا نشانی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم لوگ سن رہے ہیں ہمارے معاشرے میں انحرافات ہیں، بہت سے انحرافات ہیں۔ جیسے بھی ایک انحراف یہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ مسعود احمد BSc اور اس طرح کے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے قرآن اور حدیث یا حدیث کے سلسلے میں بعض روایتوں میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کو پہلے جس چیز کو حلال سمجھتا تھا، بعد میں اس چیز کو وہ مکروہ یا حرام سمجھنے لگتا ہے۔ اہل علم نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص جس چیز کو پہلے حلال سمجھتا تھا بعد میں حرام سمجھنے لگا، جس چیز کو پہلے صحیح سمجھتا تھا یعنی وہ صحیح تھی قرآن و حدیث کی روح سے، پھر اس کے دل پر گناہ کے بادل آ گئے تو وہ شبہات کا شکار ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور جب فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، حدیث میں آتا ہے کہ اوندا کر دیتے ہیں۔ جب اس کا دل اوندا ہو جاتا ہے تو آپ دنیا کی واضح نصیحت کیجیے، اس کو انذار کرائیے، اللہ سے ڈرائیے، اس پر کوئی طرح کا کبھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتنے میں آزمائش سے مبتلا ہو چکا ہے۔ ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت تقوی شعار ہوتا ہے، کوئی حرام نہیں کھایا، شبہات سے پرہیز کر رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے کچھ دوستوں کی صحبت ملتی ہے، کچھ معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں، اور ایسا خواتین میں بھی ہوتا ہے۔ شادی بیاہ میں گئے، کسی موقع پہ گئے تو خود سادہ سودہ کپڑا پہن کر گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ فیشنیبل کپڑا پہنے ہوئے ہیں، فیشن والا، ہاف آستین ہے اور بالکل پتلے کپڑے ہیں۔ گھر آ کے وہ اپنے شوہر سے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ اب ہمارے فلاں رشتے دار میں شادی ہوگی نا تو آپ مجھے اس طرح کپڑا دلانا۔ کیوں ہے یہ اس شادی بیاہ کی نحوست یا اس شادی بیاہ میں ان خواتین کا غیر شرعی لباس استعمال کرنے کا ایک معاشرے پہ نتیجہ نکلتا ہے، وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ خواتین جو نیک اور صالح ہوتی ہے، اس طرح کی مجلسوں میں جا کر کے وہ شبہات کا اور شک کا شکار ہو جاتی ہے، وہ دین سے دوری کے اسباب اختیار کرنے لگتی ہے۔ تو یہ فتنے میں آزمائش میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ معاشرے کی رسوم و رواج اور معاشرے کی جو بدترین قسم کی چیزیں ہیں، چاہے وہ عقیدے کے سلسلے میں ہو، چاہے اعمال و کردار کے سلسلے میں ہو، جب وہ بار بار اس کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کی وجہ سے اس کے ذہن و دماغ سے اس کی جو رذالت ہے، اس کی جو خباثت ہے، پلیدگی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، اور آگے چلنے کے بعد وہ اسی چیز کے سلسلے میں نرمی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز کی طرف چل پڑتا ہے اور جا کے حرام میں، ناجائز میں، شرک میں، بدعت میں، انکار حدیث میں، شبہات میں، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ جب اس پر غفلت کی حالت آئی، اس کا دل بیدار نہ ہو سکا اور شبہات کا شکار ہوا تو اس نے فوراً اللہ کو یاد نہیں کیا، سویا رہا، فجر گئی، سال بھر شوال کا مہینہ آتا ہے ہمارے یہاں تو دوبارہ لوگ رمضان میں جاگتے ہیں۔ ابھی جمعہ کی نماز پڑھی، گھر میں اس طرح لوگ سلام علام کر کے داخل ہوتے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ کے اس نوجوان بھائی نے پوری یولا کی پوری امت مسلمہ پر، اس نے مسلمانوں پر احسان کیا۔ اس نے یہ صورتحال ہماری ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک ایسی غفلت ہے جو غفلت متکررہ ہے، بار بار انسان کو غفلت میں مبتلا کرنے والی چیز ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ لوگ جو گناہگار اور فاسق ہیں، گناہگار اور فاسق لوگ ہیں، وہ فسق کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی وہ نیکی کرتے ہیں، کبھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی نیکی کا پیمانہ ہائی ہوتا ہے، کبھی گناہ کا پیمانہ ہائی ہو جاتا ہے۔ اس کشمکش میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو لکھتے ہیں آگے کہ اس کشمکش میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو سمجھا بجھا کے، نصیحت کر کے ان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا ایک سبب اور راستہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے قریب کیا جائے، جو آگے بات آ رہی ہے۔ تو ایک غفلت کی قسم بتائی، غفلت متکررہ، کہ بار بار انسان کے اوپر غفلت کے معاملات آتے ہیں۔ غفلت کی قسم یہ بتائی جو ایسی غفلت ہے جو غفلت تامہ ہے، ہمیشہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے دین سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ شیخ صالح المنجد نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، تو ان کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کی آیت ذکر کی ہے کہ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یتمتعون ویأکلون، کہ
यतमत्तऊन व यअकुलून कमा तअकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। जिन लोगों ने कुफ्र किया वो दुनिया भी फायदा उठा रहे हैं, दुनिया में रह के अपने कुफ्र के साथ दुनिया की चीजों से फायदा उठा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे वो मुसलमान भी गौर करें, जो नहीं कहना चाहिए लेकिन हालात वैसे ही हैं। इन ऐसे लोगों की रविश इख्तियार किए हुए हैं जो कुफ्र की राह पर निकल पड़े हुए हैं। हमारा एक मुसलमान भाई ऐसा है जो सिर्फ सालाना ईद की नमाज पढ़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप उलमा से पूछिए कि इस शख्स के काफिर होने में क्या शक है। खुद हदीस में आता है कि जिसने 3 जुमा बिना किसी उज्र के छोड़ दिया तो उसके दिल पर अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। हमारे यहाँ कितनी खवातीन ऐसी हैं, ये मैं जमीनी हकीकत बयान कर रहा हूं, जिनको आलम आखिरत के सिलसिले में इतना इल्म नहीं है कि हम मरने के बाद कब और किस तरह उठाए जाएंगे, या उठाए जाएंगे कि नहीं उठाए जाएंगे। ये हमारे दीन का हाल है। उनकी डिग्री आप देखें तो कोई डॉक्टर है, कोई फला है, दुनिया की तालीम है उनके पास, दुनिया का इल्म है। अंग्रेजी जबान ऐसे बोलते हैं कि पूछो मत। सोशल मीडिया पे आके इस तरह से अपनी धौस दौड़ाते हैं कि लोग कुछ समझते नहीं, लोग क्या पढ़े रहते हैं, अरबी पढ़े रहते मदरसे से। हकीकी इल्म कुरान और हदीस का इल्म है। अल्लाह के यहाँ वही लोग बावजन हैं, वही लोग अल्लाह के यहाँ मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ दुनिया और आखिरत में होते हैं जिनके पास शरीयत का इल्म होता है। दुनिया के इल्म की कोई वक़्त नहीं है। इतनी वक़्त है जितना इंसान कुछ अपने आप को पढ़ा लिखा बता सकता है, कुछ कमा सकता है, कुछ आगे बढ़ सकता है। हाँ, उस इल्म के जरिए से दिल की खिदमत करता है तो उसका इल्म भी उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, कि वो लोग दुनिया की जाहिरी चीजों का इल्म रखते हैं। वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन वो आखिरत से गाफिल है। ये एक किस्म बताई गई कि काफिर लोग जो दुनिया में खा रहे हैं, दुनिया से फायदा उठा रहे हैं। कैसे फायदा उठा रहे हैं? कमा तअकुलुल अनआम, जैसे कि चौपाए खाते, खाया पिया, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चे को बड़ा कर लिया, ये जानवरों का काम होता है। तो वो लोग जो ईमान नहीं लाते, गफलत में मुब्तला है, कुफ्र की हालत में पड़े हुए हैं, कुरान कह रहे हैं कि उनका हाल ये है, वहुम ला युमिनून वहुम फी गफलतिन, वो गफलत में पड़े हुए हैं, वहुम ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं है। हमें डरना चाहिए इस आयत के तनाजुर में कि कहीं हम भी ऐसी गफलत ताम्मा का शिकार ना हो जाए। हम बहस करना चाहते हैं गफलत की उस किस्म पर जिसे गफलत मुतकर्रिरा कहा जाता है, जो गफलत बार बार किसी मुसलमान पर पलट कर आती है। ये गफलत क्या होती है, इसके क्या नुकसान होते हैं, एक तफसीली बयान है। इंशाअल्लाह आइंदा मौका रहेगा जब भी तो इस उन्वान को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ मैं कुछ निकात की शक्ल में जो शेख सालेह अल मुनज्जिद ने जिक्र किया है बयान करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि गफलत की पहली किस्म वो है जो इंसान को यानी मुसलमानों को मुब्तला करती है, फासिक और फाजिल लोगों को, वो अल्लाह ताला के दीन के इल्म से गफलत है। यानी अल्लाह ताला के दीन से या अल्लाह से जो गफलत में शिकार होता है बंदा, वो ये होती है कि वो अल्लाह ताला की तौहीद से दूर होने लगता है। अल्लाह के नामों का उसको इल्म नहीं होता, उसके सिफात का इल्म नहीं होता, अल्लाह ताला के हुकूक का उसको इल्म नहीं होता। वो इस तरीके से अल्लाह ताला के दीन से मुसलसल पीछे और दूर होते जाता है। और आप देख लीजिए मुसलमानों के यहाँ तो मुसलमानों की अक्सरियत आज इस चीज में मुब्तला है। एक तो ये कि वो अल्लाह ताला के दीन के इल्म से गाफिल है, दूसरी इन्होंने बयान की कि अल्लाह ताला की किताब से गाफिल है। हम दोनों बातों को मिला के बयान करेंगे कि अल्लाह के दीन से यानी कुरान और हदीस से वो गाफिल है। अब उनकी गफलत का ये आलम है कि उनके यहाँ अलग अलग मिजाज पाया जाता है। एक मिजाज ये बना लिया गया कि जिस मसलक पे हमारे बाप दादा थे हम उसी पर रहेंगे। क्या वो गलत थे? क्या वो सूरह फातिहा में अल्लाह से हिदायत नहीं तलब करते थे? यानी कुरान और सही अहादीस आ जाने के बाद उनका ये शेवा और वतीरा होता है कि हमारे बाप दादा क्या गलत थे। एक तरीका ये होता है, ये दीन से, अल्लाह के दीन से, अल्लाह की किताब से दूरी का सबब बनता है। अल्लाह की किताब से दूरी के सिलसिले में जो गफलत पाई जाती है हमारे यहाँ मुसलमानों में, वो ये है कि हमारे यहाँ तालीमी कोई निज़ाम नहीं है। जैसे बच्चे हैं दूसरी तीसरी में जा रहे हैं, पहली में जा रहे हैं, उनके यहाँ मकतब का बाकायदा मुसलमानों में एक निज़ाम होना चाहिए। लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दूसरे लोगों में यानी दूसरी जमातों में इसका बेहतरीन इंतजाम है, उसके लिए खर्च करने वाले लोग हैं, हमारे नुक्ताचीनी करने वाले लोग हैं। कोई आदमी कुछ करना चाहे तो हमें उसमें 10 नुक्ते नजर आते हैं।
ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، اس سلسلے میں ہمیں فکر نہیں ہے. ایک 7ویں کا طالب علم اڑک پھڑک کے قرآن پڑھ لیتا ہے اور قرآن ختم کر لیتا ہے، ہم لڈو پیڑا بانٹ کے خوشی مناتے ہیں کہ میرے بیٹے ختم ہو گیا. یہ کافی ہے آپ کے لیے. اس نے قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھ لیا، وہ جانتا ہی نہیں کہ اس قرآن میں اللہ نے کیا حق بتایا ہے اپنا، اس کو آپ نے بتایا ہی نہیں سورہ بقرہ میں اللہ کے کیا احکامات ہیں، اسلام کے کیا فرائض ہیں، اسلام کے کیا نواہی ہیں. 1000 احکامات سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے اور 1000 چیزوں سے سورہ بقرہ میں روکا گیا، اہل علم بیان کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ کیا کسی طالب علم کو جو 10ویں کا 12ویں کا طالب علم ہے، اس کو اتنا علم ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کا فرض کیا ہے، کس سے منع کیا ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ غفلت کر رہے ہیں اس سلسلے میں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جب قیامت کے دن پوچھ تاچھ کرے گا تو اس غفلت کے سلسلے میں جو آپ نے طلبہ کے سلسلے میں اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. آپ سمجھ رہے ہوئے کہ کچھ حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، کچھ روزہ نماز کر لیں گے، بچے کو 12ویں کے بعد کچھ ڈگری دلا کے کاروبار سے لگا دیں گے، اپنی نجات پا جائیں گے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. نوجوان نسل جس راستے پہ جا رہی ہے، یہ راستہ صرف اور صرف ہلاکت و بربادی کا ہے. ایک نوجوان جب 10ویں میں جاتا ہے یا 9ویں میں جاتا ہے تو اس کے کئی لڑکیوں سے تعلقات ہیں. ہمارے زمانے میں، ہمارا زمانہ تو چل ہی رہا ہے، یعنی پرانے زمانے میں یہ سب تصور نہیں تھا. 20-22 سال کے نوجوان کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھانے سے گلی چلتے ہوئے ڈرتے تھے. لیکن آج اسکول کالج میں یہ مزاج بنا ہوا ہے. لڑکیاں اسکوٹی چلا کے ٹیوشن جا رہی ہے، کلاسز جا رہی ہیں، وہاں جا کے لڑکوں سے اختلاط ہے، میل جول ہے. ہمارے نوجوانوں کو اپنی لڑکیوں پہ بھروسہ ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تقریباً صرف ہندوستان میں 40 یا 44 ہزار مسلم لڑکیاں غیروں سے شادی رچا چکی ہیں. اس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 4 یا 6 ہزار تعداد صرف مہاراشٹر کی ہے. کس کی غفلت ہے؟ یہ جرم ہے کہ ہماری مسجد میں کوئی نظام نہیں ہے. کسی کو اگر اچھا لگتا ہے تو لگے، برا لگتا ہے تو ہمیں معاف کریں. ہمارے مسجد کے ذمہ داران کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. آپ ناظم ہیں، آپ امیر ہیں، آپ ٹرسٹی ہیں، اور ہمارے وہ بھائی جو مسجد کے قریب رہتے ہیں، مسجد میں آتے جاتے ہیں، نوجوان ہیں، اللہ نے پیسے سے نوازا ہے، کچھ 100-200 دینے کی طاقت ہے، لیکن دے کر کے ذمہ داران کا ہاتھ مضبوط نہیں کرتے. اس نظام کے لیے کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے، نہ کبھی میٹنگ ہوتی ہے، نہ کبھی اس پر کوئی سوچتا ہے. لوگ روتے تھے، ہمارے سلف روتے تھے کہ بچوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کوئی اچھا نظام بن جائے. امام احمد کا وہ قول یاد کیجیے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ میں تمہاری ایک دعا قبول کروں گا تو مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر کے لیے دعا کروں گا، اس لیے کہ اگر وہ صحیح ہوگا تو سارے معاملات صحیح ہوں گے. ہم کبھی دعا کرتے ہیں اپنے ذمہ داران کے لیے، علماء کے لیے دعا کرتے ہیں کبھی؟ یہ ہماری غفلت ہے میرے بھائی. ہمارا چھوٹا بھائی 10ویں-12ویں کا طالب علم ہے، اسکول میں کالج میں جا رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو کبھی ٹوکتے نہیں ہیں کہ چل تو بھی چل نماز پڑھنے کے لیے. شادی شدہ ہے، بچے ہو گئے، لیکن کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں. ماں باپ بیچارے محنت کرتے ہیں، 50-60 سال ان کی عمر ہو گئی، وہ گھر چلا رہے ہیں. یہ ہمارا نوجوان صبح 11 بجے سو کو اٹھتا ہے اور نہاتے دھلتے اس کے 2 بج جاتا ہے، گھر سے نکلتے نکلتے 4 بج جاتا ہے، دوستوں میں جا کے چائے پیتا تو 6 بج جاتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہاں سے لے کے رات کے 12 بجے تک بیڑی پیے گا، گٹکا تھوکے گا اور سگریٹ پی رہا ہے، لکاؤں پہ 12-1 بجے تک کے ہولا پاڑ کر رہا ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کی غفلت اور ان کی لائف گزر رہی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی ہمارے یہاں مہاراشٹر میں پچھلے مہینے حادثہ ہوا کہ کسی نے الزام لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات مقدسہ کی توہین کی گئی. پورا مہاراشٹر بند بنایا گیا. اسی جمعہ میرا ناگا ہوا بعض حالات صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں میں. تو وہ حادثہ ہوا، لوگوں نے احتجاج کیا، ایک روح جاگ گئی، ایک جذبہ ہے. کسی جگہ قرآن کی توہین ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. یہ مسلمان جو جمعہ کی نماز سے پیچھے رہتا ہے، 5 وقتہ نمازوں سے پیچھے رہتا ہے، یہی مسلمان اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ مسلمان اپنے رب کے دین سے قریب ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ سوچئے. اس لیے کہ غفلت ہے، اس لیے کہ غفلت ہے. وہ ہمارے یہاں جب قرآن سے غفلت ہے، میں نے بچوں کا تذکرہ کیا، بڑوں میں یہ مزاج نہیں ہے ہمارے یہاں. اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ جب کسی مجلس میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، درس ہوتا ہے، اس کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں. فرشتوں کی پوری جماعت ان کو گھیر لیتی ہے، ان پر سایہ فغل ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیے درس قرآن میں
فکس چہرے ہوتے ہیں، فکس چہرے ہمارے، بس ان کو ہی شریک ہونا ہے اس میں، اور ان دروس کے کوئی اثرات ہمارے سماج اور معاشرے میں نظر نہیں آتے. خواتین کے اندر کوئی ایسی دینی بیداری نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ سکھا سکے کہ بیٹی تو اپنے سسرال میں جانے کے بعد اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا تیرے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے. طلاق کے، خلا کے کیسز روز آنا ہو رہا ہے، ہر گلی میں ایک دو مسائل ہیں. کیوں مسائل ہیں؟ اس واسطے کہ آپ نے سکھایا ہی نہیں، شوہر کا حق بتایا ہی نہیں، ساس کے ساتھ کیا اسے سلوک ہونا چاہیے وہ بتایا ہی نہیں آپ نے. ہمارے یہاں مائیں نہیں جانتی تو بیٹیاں کیا جانیں گی؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی غفلت ذمہ دار ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا. میری موت میرے جوتے کے تسمے سے قریب ہے میرے بھائی. آپ کی موت بھی 40 سال 50 سال کے ہو گئے، کون جانتا ہے کون کب زندہ رہے گا، کتنا زندہ رہے گا. اپنی اصلاح کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیتا ہے. جب دل صاف ہوتا ہے، اس کا زنگ ہٹ جاتا ہے، تو دل کی دھلائی کے بعد وہ اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے. آپ مسجد میں آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس مسجد میں دیگر اخراجات ہوتے ہیں، یا مکتب چلتا ہے، یا امام صاحب ان کی تنخواہ دی جاتی ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے آپ چندہ دیجئے، اس میں تعاون کیجئے. ہمارے یہاں پہلے مسجدوں میں 1-2 روپے کا تعاون کا مزاج تھا. پہلی بات کر رہا ہوں، اس کو لوگ چھوٹا نہیں سمجھتے تھے، ابھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن اب ایک مسلمان کے لیے 280 روپے کا ریچارج ہو گیا ایک مہینے کا. 280 روپے کا ریچارج وہ کرتا ہے صرف فون سے بات کرنے کے لیے. مسجد میں کتنا دیتے ہیں؟ $5 دے رہے. یہ ہماری غفلت اور بے حسی ہے. جاگیے، کب تک چلے گا ایسا؟ کہتے ہیں کہ الغفلۃ عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہے. کیا ہے اللہ کا ذکر؟ سب سے پہلے نماز ہے، پھر اللہ کا ذکر، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. بطور خاص اس میں ذکر کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ بات شامل ہے کہ ایک بندہ صبح و شام کے اذکار سے غافل ہو جاتا ہے. کتنی برکت ہے اس کی، دنیا کی اس کی فضیلت ہے صبح و شام کے اذکار کی. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس ایک دعا کو پڑھ لیتا ہے شام میں 3 بار اور صبح میں 3 بار، تو اس کو 24 گھنٹے میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. گھر سے نکلا، کسی جگہ جا رہا ہے، راستے میں کہیں رکنا ہوا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی موذی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی جن شیاطین نقصان نہیں پہنچائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہے. جب اللہ کے ذکر سے غفلت ہے تو شیاطین کا جو ذکر ہے، غنا اور اس طرح کی چیزیں، اس سے مسلمان قریب ہو رہے ہیں. اور اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو جادو ٹونے سے قریب ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں بعض لوگ اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کے یہاں بھی پردے کے پیچھے سے تعویذات کا کاروبار چل رہا ہے. وہ ایک نسل گزر گئی، باپ دادا اہل حدیث تھے، اب آنے کے بعد ان کے یہاں جادو ٹونے کے معاملات ہو رہے ہیں، ساس بہو بھی جادو کر رہی ہے، اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں ہمارے. کیوں ہے؟ اللہ کے ذکر سے آپ غافل ہیں. اگر آپ اللہ کے ذکر کی طرف آتے تو آپ کا دل نرم ہو جاتا، اللہ کے ذکر کی طرف آتے تو اللہ سے قریب ہوتے، شیطان سے دور ہوتے. ایک نوجوان اگر رات میں کہیں جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جیسے ہمارے پاور لوم ہے، تو رات میں وہ ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں اور رات بھر اس میں دھوپ بڑھا کے چل رہے ہیں، یہ اپنی مزدوری کر رہا ہے. پہلے ہوتا تھا ایسا؟ پہلے کے لوگ کیسے کرتے تھے؟ صرف سبحان اللہ یا بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا دن میں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ میں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہاں، کبیرہ سے توبہ کرنا پڑے گی. تو یہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ جادو ٹونے کی طرف، خرافات اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. کسی ایسے آدمی کے پاس جو کاہن ہے، جادوگر ہے، کوئی عورت، ہمارے محلے میں بہت سارے اڈے بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے یہاں بھی ہوں گے، مسلمان جائیں وہاں ہے یہ سب مسائل. بڑے بڑے جبے کبے والے لوگ ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، لوگ پیسے سے ان کو پیسوں میں توڑ رہے ہیں، دودھ سے نہلا رہے ہیں. جو طریقہ ہندوؤں کے یا مسلمانوں کے جادو ٹونے کے نام پہ، آپ کا ایمان چلا گیا. ایک بات کی تصدیق کی آپ نے اس کی، 40 دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے، کوئی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے تو اس نے اللہ کی شریعت کا انکار کیا. چھوٹی بات ہے. دور نکلیے غفلت سے، صبح و شام کے اذکار کی کتابیں خریدیے، اس کو پڑھیے تو آپ جادو ٹونے کے راستے پر نہیں جائیں گے. اس کے بعد ایسے اذکار سے غفلت جو انسان کے لیے انتہائی نفع بخش اور فائدہ مند ہے، جن کا تذکرہ میں نے کر دیا. 2 اذکار میں نے پڑھ کے بتائے کہ وہ اذکار مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے. تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر کے جب جادو ٹونے میں پڑ جاتا ہے تو ان عظیم الشان اذکار سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس سے دور ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا ہے.
اس واسطے کہ اس نے اپنے دل کو اللہ سے غافل کر لیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اعمال میں جو نیت ہوتی ہے اس سے مومن بندوں کا غفلت اختیار کرنا. جیسے ہم کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں اس میں اخلاص سے نیت پیدا کریں اور اس کام کرنے سے پہلے ہم نیت کریں تو اللہ تعالیٰ مباح چیزوں پر، ایسی چیزیں جو صرف جائز ہیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر دیتا ہے، اس کو عبادت بنا دیتا ہے. کب؟ جب ہماری نیت صحیح ہوتی ہے. اس سلسلے میں امام مسلم سے ایک روایت نقل کی انہوں نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، مقاربت کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. اگر تم یہ کام کسی اور جگہ کرتے ہیں تو کیا تمہیں گناہ نہیں ملتا؟ ساری سی باتیں ملتا. تو فرمایا اس کام کے کرنے میں اجر ہے اگر بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے. انہوں نے ذکر کیا ہے شیخ صالح المنجد میں کہ بسم اللہ کہہ لیتا ہے اور اس نیت سے وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے کہ اس کو گناہ سے بچائے گا، اس کو تسکین پہنچائے گا اور اس کو حرام سے دور کرے گا، اس کو باحیا بنائے گا، اور اس کے کرنے کی وجہ سے اس کو بھی سکون ملے گا، اس کو سکون ملے گا. اگر ان ساری نیتوں کے ساتھ اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایسے کام کو جو بدنما معلوم ہوتا ہے، برا معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ آخری غفلت ہے 6 نمبر کی، ترتیب اعمال سے غفلت. جیسے مسجد میں آئے، 4 لوگ تھے، مسجد میں بات کرتے رہتے، مسجد میں داخل ہو گئے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی نہیں پڑھی. اذان ہو رہی تھی تو مسجد کے اس کونے میں 2 لوگ بیٹھ کے اس کی باتیں کر رہے تھے اور مؤذن صاحب نے اذان دی اور اذان کا جواب انہوں نے دیا نہیں دیا. پھر جب مسجد میں آئے تو وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے بھی کاروبار کے یہاں آ کے باتیں ہو رہی تھی، وضو کے بعد کی دعا پڑھی نہیں پڑھی. یہ ترتیب اعمال سے غفلت ہے. تو بندوں کو چاہیے کہ جو شریعت اسلامیہ نے صبح و شام کے اذکار اور دن بھر کے اذکار میں جو ترتیب بتائی ہے ان ترتیب کو اختیار کرے اور اس سے غفلت نہ برتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کے رسول خطاب ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ صبر کیجیے. آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں. کس کو حکم ہے؟ کس کو حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے، چاہے یہ غریب فقیر مسکین کیوں نہ. اللہ کے نبی کے توسط سے ان تمام لوگوں کو، شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں، ان تمام مسلمانوں کو حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں رکھیں جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب پر کہا جا رہا ہے کہ یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، یعنی صبح و شام کے اذکار کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. تو صبح و شام کے اذکار اللہ کو پسند ہو گئے. جب اللہ کو پسند ہوئے تو صبح و شام اللہ کی یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ اللہ کو محبوب ہے، اس سے قرب کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند کر کے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہے. تو صبح و شام بطور خاص اللہ کی یاد کرنا یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ انہوں نے بتایا. پھر یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ آپ صالح لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی جو نگاہیں ہیں ان صالح لوگوں سے بھٹکنے نہ پائے، آپ ان سے دور نہ ہو، کسی بھی حالت میں آپ دور نہ ہو. جب آدمی صالح لوگوں سے دور ہوتا ہے تو برائی کے راستے میں چل پڑتا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت چاہتے ہیں، ان کو مطلوب ہے کہ وہ صرف دنیا کا ایسا ساز و سامان، جیسے ہمارے نوجوانوں کا مزاج ہے، کیسا کپڑا پہنتے ہیں، بال میں 50 طرح کی کریم لگا کے روزانہ 50 بال کو سدھارا جاتا ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی صبح و شام بس اسی میں جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ میں ناپسند کرتا ہوں اس آدمی کو جس کے پاس مشغولیت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، خاصا خاندانی رئیس ہے، مالدار ہے، یا آسانی کے ساتھ رزق آتا ہے، تو وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا، نہ تو آخرت کے لیے کوئی عمل کرتا ہے. میں ایسی شخص کو ناپسند کرتا ہوں. یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ نوجوانوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو بلا وجہ تنہا رہنے سے روک کر کے ان کو کسی دنیا کے اور دین کے کام میں مشغول رکھا کرتے تھے. ہمارے پہلے ایسا ہوتا تھا جب جمعرات آتی تھی تو مسجد میں نوجوان لوگ صفائی کرنے کے لیے 20 لوگ آ جاتے تھے. اب یا تو مولوی صاحب کریں گے یا متولی صاحب کریں گے، اور آج آگے نہیں تو مؤذن بچتا ہے گلا گھونٹنے کے لیے. یہ ہمارے یہاں مزاج ہے.
یہ غفلت ہے مسلمانوں کی. تو یہ بتا رہا تھا کہ ایسی غفلت جو ترتیب اعمال سے ہے تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اسی آیت میں اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے آپ اس کے ساتھ نہ رہیں, اس کے پیچھے نہ پڑیں. شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ کسی مومن بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے موڑ دے. اب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا, اس کو مجلسوں میں رہنا دین کی اب ناپسند گرا گزرتا ہے, وہ اس کو پسند نہیں کرتا. ان کے یہاں جو دین کی چیزیں ہیں سب ان کے مزاج کے حساب سے ہونی چاہیے, وہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. جو سماج اور معاشرے میں رسومات ہے وہ اچھی ہے, جو دین میں ہے ارے مختصر کون کرے گا, لمبا لمبا کرنا چاہیے, بہت دھوم دھام سے شادیاں ہونی چاہیے. جو شریعت کی چیزیں ہیں, اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں, اس کے پیچھے پڑ گئے اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اپنی خواہشات نفس کی تابع داری کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں, جو چیزیں دل کو اچھی لگ رہی ہے, صحیح ہو غلط تو چھوڑ دیجیے, اس کو حاصل کرنا ہے, کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے, نماز روزے سے, حج زکات سے, شریعت کی تعلیمات سے, احکامات سے غافل ہو گیا. آپ غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ روکیے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اس کو معاشرے میں اور ایسی چیزوں میں, غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا. اس کا معاملہ حد سے متجاوز کیا ہوا ہے, حد سے بڑا ہوا ہے. اس آیت سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے یہ بھی ثابت کیا ہے, اس بات کا کہ صالحین کی صحبت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ایسے لوگ جو محض دنیا دار ہیں, دنیا میں اچھا گھر ہونا چاہیے, اچھی گاڑی ہونی چاہیے, اچھی گاڑی اچھا گھر کسی کے پاس میں نہیں ہے تو اس کے کاندھے پہ ہاتھ نہیں رکھتے, اس سے دوستی نہیں کرتے. کوئی یتیم ہو گیا تو یتیم خانے بنا دیے مسلمانوں نے, یتیم خانے میں ڈال کے اس کو یہ احساس دلایا جاتا کہ بیٹا تو یتیم ہے, تیرا باپ ہوتا تو تو بھی اپنے اچھے گھر میں ہوتا. یہ سب مسلمانوں کا مزاج ہے, یہ غفلت کی وجہ سے ہے, اسے دور کرنا چاہیے. ایسی بہت سی پھیلی ہوئی باتیں ہیں جو غفلت کی وجہ سے بندہ اللہ کے کن کن عذاب میں مبتلا ہوتا ہے, اور اس غفلت کے مزید کیا اسباب ہیں. اگر اللہ نے توفیق دی اور مجھے مناسب لگے گا تو انشاءاللہ پھر ہم اسے کسی اور موقع سے پھر بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل کو اپنے ذکر سے, اپنی یاد سے غافل نہ کرے, بلکہ ان نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک لوگوں کے ساتھ جمع فرما دے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.